السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھڑوں میں ساتھ ہیں وسط اللہ خان اور شاہزیب جلانی, اور آج ہے انتخابات کے بعد ہمارا پہلا کالرز ڈے. ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران بھی کالز کو لیں, لیکن پھر مناسب نہیں سمجھا. تو آج ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں الیکشنز 2024 کے بارے میں. ہمارے پہلے کالر ہیں حسن علی صاحب حیدرآباد سے. السلام علیکم سر. سر آپ کی تیسری عدالت اور کھلی عدالت کو سلام. اب ایک الیکشن کے بارے میں یہ میں کہنا تھا, یہ جو ہمارے جو تھپا سسٹم ہے اور یہ ڈبل پرچی ہو جاتی ہے اور ہزاروں ووٹ جو ضائع جاتے ہیں کہ مورے ادھر لگائے, سیدھی سادھی اس میں پوری جو شیٹ ہے اس میں سب کے وہ جیسے چیک بک ہوتا ہے اسی طرح ایک پرچی نکال کے اس میں بیلٹ بکس میں ڈال دیں, باقی کا پرچہ جا کے اپنے کیمپ میں دے دے, آپ کا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا. یہ جو اتنا سمجھ میں نہیں آتا, ہزاروں ووٹ ضائع ہو گئے, وہ ظاہر الیکشن میں تو ایک ووٹ سے بھی جیت سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح چیک بک ہوتی ہے ایسی اس میں سے ایک پرچی کاٹ کے اس میں ڈال دے, جو بھی نشان ہو, باقی کا جو شیٹ ہے وہ ادھر دے دے, ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو بات ہوتے ہیں کہ فلاں لیڈر جیتا فلاں لیڈر, تو آپ کم از کم عوام کے شعور جو اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے یا ان کی بلوغت ہے کہ ان تمام ان کے تلخ قسم کے حالات, بجلی, گیس, کھانا پینا, آٹا, سب کو ملا کے اس کے باوجود بھی عوام میں اتنی عقل ہے کہ اس وقت کس کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے باوجود اس کا قومی نشان بھی نہیں ہو. تو کم از کم عوام کے لیول کو تو دیکھیں اور اس کے پر بھی کوئی تبصرہ کرے کہ عوام ہماری جو ہے بغیر کوئی تعلیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کی ڈگریاں نہیں, لیکن کم از کم ان کی تربیت اتنی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ سے کہ وہ اچھے برے کو بہت پہچانے. بھلے لیڈر کچھ بھی بولتا تھا. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, زبردست بات. چیک بک والی چیز میرا خیال ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی. وہ تھوڑا الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے اپنی تجویز دے رہے ہیں, وہ جب ہوں گی الیکٹرل ریفارمز تو پھر اس پہ غور ہوگا. اس پہ ایک اچھا, جو ووٹ صحیح بھی پڑھتے ہیں ہاں اس سے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. وہ بھی ہاں وہی نہیں اسٹالن ہوتا, غلط والے تو ہے ہی غلط. اسٹالن بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ایسا نہیں ہے, وہ ووٹ دینے والے کی بات نہیں ہے, ووٹ گننے والوں کی بات ہوتی ہے. 16 لاکھ ووٹ ضائع ہوئے ہیں یا ضائع کیے گئے ہیں واٹ ایور. 58 لاکھ نئے ووٹ پڑے ہیں, پر وہ 58 لاکھ کسے پڑے یہ بڑا سوال ہے. لیکن آخری بات ان کی بڑی اچھی تھی. آپ کو یاد ہوگا الیکشن ٹرانسمیشن میں کسی نے یہ کہا تھا کہ ایکچولی ان دنوں میں جو یہ پوڈ کاسٹ انٹرویوز کسی نے کہا کہ جی کیا ہماری عوام جو ہے وہ اتنی پڑھی لکھی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے. یہ اب آپ دیکھ لیں نا, یہ وہی افغان بچے جو چائے پراٹھا کیوں کھاتے ہیں, اس سے بھی دو ہاتھ آگے میرے نظر میں. یار یہ نا بڑی ایک تھکی ہوئی, یہ بہت ہی ایک ایروگنٹ, یہ اربن ایجوکیٹڈ پوائنٹ آف ویو. لیکن ابھی اس دفعہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یار نہ کوئی پارٹی, نہ لیڈر, نہ آرگنائزیشن, پھر بھی لوگ نکلے. اور جو ہم کل بھی سن رہے تھے, نعمت بتا رہے تھے کہ وہ جا رہے تھے آئی ڈونٹ نو ایم کیو ایم کے کیمپ میں, پرچی وہاں سے کٹا رہے تھے, لیکن ووٹ اپنی مرضی سے جاؤ نے دینا تھا. اس سے زیادہ شعور اور آپ کہاں سے لاؤ گے اس ملک میں؟ لوگ بہت تیز ہیں, موسٹ لوگوں کو ہلکا مت لینا. تو راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آج ہی اب الیکشن کے بعد آپ کی ہے آج پہلا پروگرام ہے, تو میں الیکشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جو ملک میں الیکشن ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے افسوس اور دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے الیکشن ہوئے ہیں. میرے کچھ قریبی دوست ہیں پی ٹی آئی والے, میں نے ان سے 2 سوال کیے کہ 2018 کے الیکشن کو صحیح مانتے ہو تو 24 کو بھی صحیح مانو, اگر 2018 کے الیکشن مینیج ہوئے تو یہ بھی مانو. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات کہ جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا, اس میں 2 رائے نہیں ہے, پر پی ٹی آئی کو ووٹ 2018 سے کتنے زیادہ پڑے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ میرے سامنے, اور ایک اور آرگنائزیشن اس کا نام نہیں پتا, انہوں نے کہا 2018 میں 1 کروڑ 69 لاکھ ووٹ پڑے تھے. اس دفعہ 170 کا فگر آیا. مسلم لیگ نواز کے بھی 1.5 لاکھ ہوئے, پیپل پارٹی کے 3 سے 4 لاکھ انکریز ہوئے ہیں. 34% 2018 میں پی ٹی آئی کا ریشو تھا, 26 مسلم لیگ نواز کا سیم. وہ جو پیپل پارٹی 12 سے 14 پہ گئی ہے. اگر پی ٹی آئی کے وہ جو پی ڈی ایم 2 اگر بنتی ہے اس کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے, تو 2/3 اکثریت جو پاکستان کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کی کیا. اگلی بات کہ جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے نکلے, پر پی ٹی آئی کیا میچیور ہے؟ کے پی کے میں کس کو چیف منسٹر نامنیٹ کیا وہ آپ دیکھیے, کیا وہ کیپیبل ہے معذرت کے ساتھ. پرائم منسٹر کے لیے کس کو کیا؟ ذاتی رائے ہو سکتی ہے. ذاتی رائے نہیں, دیکھیں میں ایک بات کروں, میری رائے ہے, میں کروں میری ذاتی رائے ہے. جی میں آپ سے سوال کروں, میری ذاتی رائے ہے کہ جی میں ان کو نہیں سمجھتا, کیونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی, جو ان کی
लैंग्वेज थी वो हमसे छुपी हुई नहीं है, सबके साथ है। एक बात कर रहा हूँ, फिर वो जो उनके एक वकील हैं वो क्या कह रहे हैं जी हम पेशावर को ढाका बना देंगे। उसके बाद ठीक है जी इलेक्शन में धांधली का जोर लेते हैं, इनकी ये जो है। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जो आज भी था मैरियट में जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है उसमें कोई एक दिखाया, स्क्रीन शॉट्स दिखा रहे हैं टीवी के, कौन से 3 चैनल देखे। मैं एक बात करूँ, ये बात आप लोगों को शायद बहुत बुरी लगे, उसमें आपका चैनल नहीं है, मैं नाम लेके जाता हूँ, 3 चैनल ARY 92 GNN, उसमें वो दिखा रहे हैं कि जी बंदा हार गया। मैं आपके चैनल की मिसाल देता हूँ, मेरे पास स्क्रीन शॉट है, उसके अंदर मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी तमीना दुल्ताना की। तमीना दुल्ताना जीत रही हैं, ARY ने कहा जी वो 18,000 वोटों से हार गई, GNN ने कहा वो 21,000 वोटों से हार गई। देखिए ये इलेक्शन मैनेज हुए हैं। अगर दूसरी तरफ मैनेज हुए, इधर भी फॉर्म 45 किस तरह जाली बनाए गए, किस तरह किया गया, जो KPK में 10 साल और पंजाब में 5 साल जो सोशल मीडिया को 30-30 हज़ार रुपए गवर्नमेंट के फंड से लोगों को हायर करके किया गया ना, उसका भी बहुत बड़ा हाल है। इसीलिए सारी पार्टियां जो ना सर पकड़ के बैठी हुई। अगर PTI कह रही है जी हमारे साथ गेम हुआ, तो आपने KPK में भी सबके साथ गेम किया। वो जो मुस्लिम लीग नवाज के बैलेट पेपर फटे हुए बाहर पड़े हुए, वो क्या ठीक है राहिल भाई, आ गया पॉइंट ऑफ व्यू आपका। बिल्कुल जिस तरह आप भरे हुए बैठे हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं फोन लाइन पे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, शुक्रिया बहुत बहुत। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं वर्दा शहजादी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत अफसोस होगा कि मैं इलेक्शन पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, और भी गम है जमाने में इलेक्शन। वो ऐसे में इंट्रो दे रहा था वर्दा साहिबा। हाँ, सीरियसली तो मैं इस वक्त हूँ इस्लामाबाद में मादरी जुबानों के मेले में। आपके प्रोग्राम की वसातत से हम जरा लोगों को इस बारे में भी बताएं जी। तो अच्छा, मैं शुरू ऐसे करूंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त 77 जुबानें हैं जो बोली जाती हैं इंडिजिनस, जिनमें से 4 जुबानें मर रही हैं और 15 है एंडेंजर्ड की फहरिस्त में। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मादरी जुबानों का एक मेला हर साल लगाया जाए, और ये उसका 9th एडिशन है, और तकरीबन 20 जुबानें हैं जो इसमें रिप्रेजेंट हो रही हैं इस बार। पहली बार बल्ती का नॉवेल जो है वो यहाँ पे पेश हो रहा है, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, जैसे यूनेस्को इस साल जो है पूरा अपना मना रहा है मादरी जुबानों का साल, डेकेड पूरा कर रहा है। तो यूनेस्को हमारा इसमें पार्टनर है, PNCA है, एकेडमी ऑफ लेटर्स और इस तरह से मुख्तलिफ दूसरे। तो ये है कि लोग जो है मादरी जुबानों को उस पे काम हो, ऑन करें, जैसे पंजाबी पे काम हो, दूसरी और बहुत सारी जुबानें। तो ये आज हमने इसको शुरू किया है 16, 17 और 18 को इसकी क्लोजिंग होगी, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे क्लाइमेट चेंज से लेके फोक विजडम और इस तरह से। जबरदस्त है। ये आपने किस तंजीम के साथ आप ये कर रहे हैं? मेरे पास डिटेल्स हैं। ये इंडस कल्चरल फोरम है, उसकी उससे, लेकिन मुख्तलिफ इसमें सिंध से लेके बलोचिस्तान मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का वो है। अच्छा। हम सब मिल के पंजाब से लेके सिंध, बलोचिस्तान, KPK और PNCA में हम इस्लामाबाद में इसको कर रहे हैं। मतलब सरकार साथ दे रही है ना, फैसिलिटेट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इवन ATC तक ने इस बार हमें फंड किया है। अच्छा। और यूनेस्को ने इस बार फंड किया है। गुड गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल। थैंक यू फॉर योर कॉल। ये हमने पिछले 2 साल इसको कवर किया है कम से कम, मादरी ज़बानों के जी जी। और इस बार भी अभी कल की बात है, अच्छा इस बार शायद ज़्यादा ऑर्गेनाइज जी। तो मुझे मैसेज आया था, लेकिन वही है ना कि हम अभी पोस्ट इलेक्शन में फंसे हुए हैं। लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ जो लोग आर्टिस्ट मेरे 2-4 जानने वाले हैं वो जा रहे हैं, लिटरेरी फिगर जा रहे हैं, मेरा ख्याल है अच्छा हल्ला गुल्ला वहाँ है। कम से कम एक जो है कि वो लोगों को एक मोनोटनी जो है ना, एक पॉलिटिकल उससे एक थोड़ा सा झंझलाहट से थोड़ा सा ब्रेक तो मिले। एजेंडा भी मेरे पास है, बहुत मजेदार है। गुड। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेटा से हमारे साथ हैं महमूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको मेरी तरफ से भी सलाम, आपको सुनने वालों को भी सलाम। जी वालेकुम सलाम। अर्ज ये है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इस मरतबा हर जगह, ये बलूचिस्तान तो पूरा ब्लॉक है, तकरीबन 20 से 30 मकामात के बीच में ना रोडें ब्लॉक हुई हुई। और ये यहाँ पर तकरीबन जो व्हाट्सएप वॉइस क्लिप है वो भी लोगों के मौजूद है, या हमने इतने पैसे देकर खरीदा है, हमने इतने पैसे देकर खरीदा है। एक किस्म की मंडी लगी हुई थी, मतलब कोई भी जीतने वाला भी खुश नहीं है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा,
اور جو ہار گئے انہوں نے روڈیں بند کیے. یہ الیکشن تو عوام کے لیے ایک بہت بڑا زحمت بن گیا. حالانکہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی گورنمنٹ آ جائے گا ملک سنبھل جائے گا, لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا یہ الیکشن. اس سے بہتر نہیں کہ کوئی اور طریقہ اس کا نکالا جائے, کوئی الیکٹرانک سسٹم نادرا وغیرہ سے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے. نہیں تو روڈیں تو محمود خان صاحب آپ کو پتہ ہے جب بھی سیلاب آتا ہے, فلیش فلڈز آتے ہیں یا دریا سر اٹھاتے ہیں, بلوچستان اس کی تباہی بھی دیکھ سکتا ہے. اب اس کا بھی پھر کیا کریں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہیں گی نا. ہر سیلاب آ کر گزر جاتا ہے, یہ لوگ تو گزرنے کا نام نہیں لیتے. یہ نا یہ ہوتا ہے جواب. جی واہ واہ, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. واہ, سیلاب آ کر گزر جاتا ہے, یہ لوگ تو گزرتے تک نہیں. لوگوں کے لوگوں کے ساتھ پیشنٹ ہے, بیمار ہے, مریض ہے, لیڈیز ہے. پھر یہ ایک روڈ تو افغانستان کو جا رہا ہے, یہ انٹرنیشنل ہائی وے ہے. افغانستان سے ہزاروں مریض آتے ہیں, یہاں سے لوگ جاتے ٹریول کرتے ہیں. یہ سارے روڈیں بلاک ہے. یہ تو بہت الیکشن بہت بڑا مسئلہ. وہ بھی ضروری ہے اور انسانی جو مزریز ہیں ان کا خیال بھی ضروری ہے. اور ایک اور چیز ضروری ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر میڈیا پاور پولیٹکس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے نا, کہ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, اچھا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا. اور بالکل یہ بھی ایک اہم ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا ریگولرلی ہمیں بلوچستان کی سچویشن پر اب نظر رکھنی چاہیے. جی بالکل. ایک وقفہ. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے پاس طارق اخلاق صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میری خوش نصیبی ہے کہ میری تیسری دفعہ کال مل گئی آپ کے پروگرام میں. ہماری بھی خوش نصیبی. اور اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس دفعہ وسعت اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں. جی اور دوسری بات یہ کہ انتخابات سے پہلے میں نے کہا تھا, ایک دفعہ کال ملائی تھی کہ بھائی ایسے انتخابات کا کیا فائدہ, اور آپ دونوں نے میری بات سے ایگری کیا تھا کہ ہاں بھائی اس سے یہی ہونا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ کھڑے کرتے ہیں اپنے خاص لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں, انہیں کو ووٹ پڑ جائے, انہیں کی پارٹی بن جائے, وہی آ جائیں, پیسے بھی بچیں گے. بات یہ ہے جی, بات یہ ہے پھر کہ مچھلی جو ہے نا وہ چینی کہاوت ہے کہ مچھلی دماغ کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو اعلیٰ دماغ کے لوگ ہیں یا جو اعلیٰ دماغ ادارے ہیں وہیں سے ہماری خرابی شروع ہو گئی ہے. آج سے نہیں, پہلے سے. اس دفعہ ہر انتخابات کی طرح یہ انتخابات بھی آرگنائز تھے. حوصلے کے ساتھ بات کو سنا جائے, سمجھ لیا جائے کہ کیوں بھائی آرگنائز تھے, مگر اس دفعہ اس لیے ممتاز تھے کہ بدترین آرگنائز تھے. صحیح ہے نا, بدترین آرگنائز تھے. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں, میرے گھریلو ہے. وہ یہ کہ جس دن میری وائف سے کھانا کچھ اچھا نہیں بنتا تو اس دن میرے گھر آنے پر رات کو وہ کہتے ہیں آج تو شاندار کھانا پکا ہے, اتنا پکا ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. میں ایک دن بڑا خوش ہوا, میں کھانا کھانے بیٹھا, تھوڑا سا کھانا کھا کے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ تو نمک کی کمی ہے یا کچھ اور چیز آگے پیچھے ہوئی ہے, مگر مزہ نہیں ہے. بہرحال میں نے کھا لیا. 2-5 دن بعد پھر ایسا ایک واقعہ ہوا کہ آج تو بہت شاندار ہے. میں نے اس دن بھی کھایا تو مجھے یہی اندازہ ہوا. پھر میں سمجھ گیا کہ بھائی جس کھانے میں ذائقہ نہیں ہو اس کو پہلے سے سپورٹ یا اس کے لیے سیلز مین شپ شروع ہو جاتی ہے. اس کا تعلق دراصل انتخابات سے اس لیے جوڑا میں نے کہ جس انتخابات کے رزلٹ 2 دن کے بعد تک آتے رہے, اس انتخابات کے لیے سب سے پہلا دعویٰ 10:30 بجے ایک جماعت کی طرف سے آیا اور انہوں نے اپنی کوانٹٹی تک بتا دی جن کا دور دور تک موجود نہیں تھا کہ وہ اتنی سیٹیں لے جائیں گے. حیرت اس بات پر نہیں ہوئی کہ جماعت ہار گئی, حیرت اس بات پر بھی ہوئی کہ بھائی پی ٹی آئی بھی ہار گئی. یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ پرو پی ٹی آئی کا کم پڑا ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا غصے کا زیادہ پڑا ہے, غصے کا ووٹ زیادہ پڑا ہے. اور اس دفعہ پبلک کے اندر جو ایک ٹیمپریچر بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اللہ کے واسطے اس وقت بھی سنبھلنے کا وقت ہے, اس وقت بھی محتاط ہو جائیے, اپنا ڈائریکشن صحیح کر دیجیے. ملک بہت نازک صورتحال سے ہم سنتے آ رہے تھے گزر رہا ہے, مگر اب ہماری 30 نسل دیکھ رہی ہے کہ واقعی بہت بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے. سب سے پہلے آنکھ کا لحاظ, زبان کا چناؤ یہ چھننا شروع ہو جاتا ہے جب حالات بگڑنے شروع ہوتے ہیں. تھوڑے کو بہت سمجھا جائے اور بہت کو بدترین سمجھا جائے. السلام علیکم. شکریہ, بہت خوب طارق صاحب, کیا بات.
آئی تھنک بس مزید ٹھیک ہے، کچھ اس کا بھی جواب اس کے بعد کسی کو الیکشن میں بات کرنے کی ضرورت ضرورت ہی نہیں نہیں ہے. ہے. ہاں تو لیکن ہم چلتے ہیں پنڈی جہاں سے ہمارے پرانے کالر ہیں محمد سلیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خان صاحب زراعت کھوڑو صاحب اور گیلانی صاحب 11,000 نیشنل بینک آف پاکستان اور اس میں 3,000 ودوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مبارک آپ کو بھی. کیا ہوا؟ اچھی خبر آ رہی ہے. ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہماری نیشنل بینک کی ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. جی ٹھیک ہے سر. تو ہمارے اس میں 2 کیسز تھے. اس میں ایک اینول انکریز کا کیس تھا اور ایک 70% پینشن فارمولے کا کیس تھا. ہمارا جو 70% پینشن فارمولے کا کیس تھا وہ 15/1/2016 کو لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تھا. تو ہمارے مین پٹیشن افتخار رسول انجم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ خبر سنائیے. یہ تفصیل تو آپ سناتے رہتے ہیں, اصل خبر سنائیے. اصل خبر کیا ہے سر؟ جی اصل خبر یہ میں بتاتا ہوں سر. 1 منٹ بات سن لیجیے سر. چلے ٹھیک ہے. 25 جنوری کو لاہور ہائی کورٹ میں ہماری کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے نیشنل بینک سے پینشن سے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. تو وکیل صاحب نے کہا کہ نیشنل بینک کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو اسٹے گرانٹ ہوا؟ تو وکیل صاحب نے کہا نہیں. تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ 4 مارچ 2024 تک تمام پینشنز کو 70% پینشن فارمولا کی پیمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں, ورنہ ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں گرفتار کر لیں گے. بس یہ میں نے کہا یہ اس میں ہمیں 50% کامیابی ہو چکی ہے. چلو شکر ہے. آپ کے چینل کو بہت بہت مبارک. اور یہ پہلی دفعہ کامیابی ہوئی 14 سال میں سر. ارے سر آپ چھا گئے. اتنی بری خبریں آ رہی ہیں, کہیں سے ایک اچھی خبر آ گئی. صبر کا پیمانہ ورنہ لبریز ہو رہا تھا. تو کافی دیر تک ہو گیا تھا. یہ تو عدالت چھا گئی اگر اتنا انہوں نے واضح کر دیا ہے. تو چلیں دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا اور آپ کا جو باقی جو 50% پینڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے. وہ بھی ہو جائے. شکریہ, اچھی بات ہے. شکر ہے. تھینک یو. فیصلہ آباد چلتے ہیں. جی فلک شیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ شکر. خیریت سر. آپ بتائیں. اچھا میں نے سر یہ عرض کرنی تھی کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے وہ جس طرح کا بھی ہوا وہ تو آپ کو زیادہ پتہ کہ بچہ جانتا ہے یہ کیا ہوا. مجھے جو پریشانی اس بات کی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں ریاستی اداروں کے افسروں کے خلاف, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, اور ہمارے بچے کو, اور میری دکان ہے وہاں پر بچے بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, مرد جوان بھی, بوڑھے بھی آتے ہیں. وہ سب کی زبان پہ وہ ایسی ویسی باتیں ہیں جو فیک ویڈیوز ہیں وہ بھی ان کو صحیح مار رہے ہیں. اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ہماری بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہی ہے الیکشن کے اندر. تو اب میرا یہ ہے کہ ہم اس خطے میں ہیں جہاں پر ہمارا ایک ملک ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہماری فوج کا اس طرح پروپیگنڈا کرے گا اور ہمارے لوگ اس طرح اس کو مانتے جائیں گے تو یہ تو بہت نقصان ہوگا ملک کا. تو کیا اس میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے 15-20 افسر جنرل ہیں جن کا ایک ہی رینک ہوتا ہے, اس میں کوئی ایک افسر بھی ایسا نہیں جو ان کے کان میں کہ یار یہ ہم اتنا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں تو ہمیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے, ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, یہ سیاسی لوگ اپنا گند خود ہی اٹھائیں. یہ اب جس کو لائے تھے 2018 میں اب وہی ان کے خلاف بول رہا ہے, جس کو نکالا تھا وہ کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, اب اسی کو لے کے آ رہے ہیں. اور یہ خود ہی یہی لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں اور پھر یہی عوام میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو کوئی ہمارے یہ بس ہو جائے گی یہاں پر, ہی آگے ایسے ہی چلے گا کہ کوئی ایسا افسر جو کہے گا کہ نہیں یار بس کریں اب ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے فلک شیر صاحب, اور میرا خیال ہے کہ ہم سمیت بہت لوگ اس رہے ہیں. ابھی تک جواب نہیں ملا, لیکن جب ملے گا تو انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچا دیں گے. ہاں سبھی کو پتہ چل جائے گا, جو بھی سبھی کو پتہ چل. جی ایک وقفہ. ویلکم بیک. دھیر کوٹ آزاد کشمیر سے ظہیر عباس صاحب ہیں. جی سر. ہیلو جی السلام علیکم سر. تھینک یو. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ملک کا المیہ ہے کہ ہماری جو سیاسی ڈائنامک ہیں وہ 2-2.5 سال کی رہ گئی. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 2 سال کی حکومت ہوگی, 2.5 سال کی حکومت ہوگی. ہماری سوچ کو مقید کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہماری سوچ کو ملکی سطح پہ نہیں رکھا جا رہا. ہم صوبائی میں ڈویژن میں چلے جا رہے ہیں, ضلعی پہ چلے گئے ہیں. اب تو تحصیلوں کی حد تک, اب تو یونین کونسل کی حد تک ہماری سیاست شروع ہو گئی ہے. تو مجھے وہ وقت یاد ہے
शाहज़ेब, अगर आपकी वो लाठी चार्ज जब मैं 8th क्लास में था तो इंडिया में आप पे हुई थी, फिर वसतुल्लाह खान के कालम और ज़रार खोड़ो साहब की मुस्कुराहट अगर लोगों को नहीं समझा सकी तो मेरे ख्याल में अभी नौजवान नस्ल जो है जज्बात के साथ चल रही है, हमारे दीन छीने जा रहे हैं। हमें कौम से हटा के बरादरीज़म और सूबाईज़म और ज़िलाईज़म के ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो इससे का कायल ही नहीं हूँ। टोटल वोट से डले उसके ऊपर पार्टी की परसेंटेज आए ताकि लोगों की एक राय को पता चले कि टोटल लोगों ने कितनी राय दी है और इनके लोगों के टोटल वोट्स कितने हैं। ये तो एक MLA 1700 पे बन जाता है बलोचिस्तान में, दूसरा 1,17,000 पे नहीं बनता। तो ये तो एक वैसे भी मैं इसे अंडरस्टैंड नहीं करता इस बात को। तो बाकी है कि हमारी रियासत पे अल्लाह ताला रहम करे, रियासत को चलाने वालों को उनको ये अल्लाह ताला अक्ल दे कि हमारी नस्ल आने वाली है, हम उसको किस तरह आगे लेके जाएंगे और कैसे काम करना है। हमने बड़ी हमारी जरूरत है, बिल्कुल मीडिया को भी बड़ी जरूरत है। मीडिया हाइट पैदा करके लोगों की लड़ाइयाँ करवाने के बजाय लोगों को इस्लाह की तरफ लेके जाए। हमें तरबियत की जरूरत हो गई है अपनी नासिल कौम। मैं तो ये सोचता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब जैसे तारिक साहब थे, उससे पहले भी क्वेटा से जो महमूद खान साहब थे और अभी जो ज़हीर भाई बोल रहे हैं। यार अगेन कितनी हैरत और कितनी अफसोस की बात है कि जो मेरा ख्याल है बात 80% आवाम को समझ आ जाती है, वो ऊपर के 80 लोगों को समझ नहीं आती। या अगर आती है तो परवाह नहीं है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना राइटिंग इज ऑन द वॉल। अब इससे ज़्यादा क्या आपकी लिविंग रूम की दीवार पर आके कोई लिखे। देखिए अगर आप 1 नंबर होके सोचेंगे तो यही बातें सोचेंगे, अगर आप 2 नंबर होके सोचेंगे तो फिर आपकी समझ में वही बातें आएंगी जो आप सोच रहे हैं। देखिए इन्होंने जो थोड़ा सा ये बात की ना कि लोकलाइज हो गई है पॉलिटिक्स, वो तो उससे तो मैं डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स जो है वो लोकली होती है। मेरा ख्याल है वो जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि फ्रेगमेंटेशन और अच्छा वो फ्रेगमेंटेशन जो है वो तो बाकायदा रियासत का अपनी इंजेक्ट की गई है, वो तो इंजीनियर की गई है ना कि लोगों को तितर बितर करना है, कौमों को डिवाइड करना है, कबाइल को डिवाइड करना है, सियासी पार्टियों को महदूद करना है अपने अपने उस तक। तो और उसमें फिर ज़ाहिर उनका अपना कसूर भी है। सो ओवरऑल इनकी जो बात है कि एक कौम बनने के लिए आपको नेशनल लेवल पे जो लीडरशिप चाहिए होती है वो अगर उभरती है तो उसे डेसिमेट कर यही तो है ना, दैट इज द वो तो नहीं चाहिए ना, वो दैट्स व्हाट इन अ वे व्हाट ही वाज सेइंग। नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग सर। हां, तो बिल्कुल पॉइंट टेकन। अमीर अली साहब हैं मोरो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज सिंध में 2 धरने लगे हुए थे जी। एक धरना हैदराबाद में था, जिनका मुतालबा था कि हमें इक़्तिदार क्यों नहीं दिया। वाह। एक धरना नसीराबाद में था जिसमें एक बेटी अपने बाप का लाश रख के बोल रही थी मेरे बाप को क्यों मारा गया जी। हिदायत लोहार नसीराबाद का एक प्राइमरी स्कूल टीचर था। मई 2017 में उसे जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। 2019 में वो रिहा हुआ। उसके लवाहिकीन ने, वाइस फार्मेसिंग पर्सन ने बहुत जदोजहद चलाई, उसके नतीजे में वो बाजियाब हुआ। आज उसको सुबह मार डाला गया। ये रियासत, ये हुक्मरान, ये जमहूरियत का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये जो आज हैदराबाद में धरना लगाए बैठे थे, इनसे एक लफ्ज भी मजम्मत का निकलना गवारा नहीं था। ये वो मजम्मत ही करते। और ये हुक्मरान जमात जो इलेक्शन के जरिए आप मैंडेट का तकाजा करते हैं। मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, मुझे पता है कि पोलिंग के अंदर हमारे साथ क्या होता है और ये कैसे जीतते हैं। इसी वजह से मैंने बल्दियाती इलेक्शन में, जो गुजरे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, मार खा खा के बच गया था, खाते खाते बच गया था। इसलिए इस मरतबा मैंने ड्यूटी नहीं लगवाई, मैंने कटवा दी अपनी ड्यूटी। और जिसने मेरे कुलीग ने ड्यूटी लगवाई, उनसे जब मैंने हाल अहवाल पूछे तो उन्होंने वही किया कि कनपट्टी पे पिस्टल रखी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे आए, ठप्पे लगा के चले गए। और ये एक जमात का नहीं होता कि जिसने जीता उसी ने किया, नहीं। जिस हल्के में जिस फ्यूडल का असर होता है, उस फ्यूडल के जो लोकली आदमी होते हैं वो हमारे साथ यही करते हैं। और इन हालात में ये इलेक्शन जीते या हारे, ये जमहूरियत का ढिंढोरा पीट रहे, वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली होती है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। फाफिन की रिपोर्ट से 48% लोगों ने वोट कास्ट किया।
میری ڈیوٹی اس مرتبہ میں نے کٹوا دی تھی. میں نے پورے اپنے شہر کی پولنگ اسٹیشنز وزٹ کی تھی اور اپنے ٹیچرز سے بھی رپورٹس لی تھی کہ ٹوٹل کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے. اگر اس حساب سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں 35% ووٹ کاسٹ ہوئے, اس کا مقصد ہے کہ 65% لوگوں نے دونوں کو رد کر دیا. فافن کے حوالے سے 62% لوگوں نے دونوں کو رد کر دیا. تو یہ جو دھرنے لگا رہے ہیں یا جو اقتدار حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ دونوں کو عوام نے رد کر دیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. امیر علی آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی انٹرسٹنگ کال. آج تو کیا کالرز آ رہے ہیں, کیا مطلب کنٹراسٹ, کیا کنٹراسٹ. دیکھیں وہ ٹیچر ہے کرسٹل کلیئر کہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں. ایک ہے اقتدار کی سیاست, دوسرے ہے عوام کے مسئلے. یہ مطلب جو 5 دن ہمارے ہوتے ہیں یہ میرا فیوریٹ دن ہوتا ہے. تو کامران لیلی بھائی ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام. کئی ایسے بھی غوطہ خور ہیں بحر سیاست میں, پتہ جن کا نہیں چلتا کدھر ڈوبے کدھر نکلے. کہا اقبال نے شاید انہی لوٹوں کے بارے میں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. صدر جو بنا رہے ہیں زرداری صاحب کو, کیا 18ویں ترمیم انہی سے ریورس کروائیں گے؟ اور پاکستان کس تیزی سے صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے؟ بس یہی سوال. شکریہ. نہیں میرا نہیں خیال کہ نہ صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے نہ 18ویں ترمیم جانے والی ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں بھی بڑھنا ہے بڑھ جاؤ, ایک دفعہ کر دو, دائرے سے نکلو, ایک دفعہ کر دو. یہ نہیں ہے نا ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, یا تو کام کرو. لیکن مطالبات کامران بھائی نے بہت سخت کر دیا. سخت قسم کے خیال کریں سر. ہم نے آپ کا تو یہ بھی کہہ دیا تھا الیکشن کمشنر تک ٹھیک ہے. ہاں یار اس سے آگے ذرا سا آرو شارو کی بات کر لو یار, کیا ہو گیا آپ کو یار. اب ہمیں وقفہ ہی لے سکتے ہیں, لے لے وقفہ. ویلکم بیک. ہمارے اگلی کالر ہیں اقصیٰ اسلم صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے جو لوگ مطلب باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کی الٹی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہوگا سوشل میڈیا پہ, تو ان لوگوں کو نا دراصل لنک کا پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا, نہ ہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے نا ایسی باتیں کر رہے ہیں. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. مطلب کہ ان کو, میں نام لینا نہیں چاہ رہی, لیکن آپ کو پتا ہوگا جیسے ڈیزل یا کچھ ان کو کہتے ہیں لوگ, برا بھلا کہتے ہیں. نہیں ڈیزل نہیں کہنا چاہیے اپنی جگہ, لیکن کسی عالم دین کو برا بھلا کہنا بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے. اقصیٰ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آواز سے آپ کے لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہی ہیں. میں گیا تھا دیوبند, دارالعلوم دیوبند انڈیا, الیکشن کوریج کے دوران وہاں میں 2 دن رہا تھا. تو دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہیں ان سے میں نے انٹرویو کیا اور میں نے کہا کہ جی یہاں جو دیوبند کے رہنما ہیں بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب, تو اس سے پہلے کہ میرا سوال مکمل ہوتا انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہم سیاسی لوگوں کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتے, اگر کسی عالم کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ دارالعلوم دیوبند انڈیا جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے ان کی یہ رائے ہے, تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ دیکھ لیں پھر. بالکل صحیح ہے. یہ بھی ہے وہی ہے نا کہ اس مطلب فیلڈ میں آئیں گے تو پھر ہاں دین تک آپ محدود رہیں, آپ کو ساتھ سلام ہے, لیکن یہ جو ہو رہا ہے پھر کسی کو یہودی ایجنٹ بھی نہیں کہنا چاہیے. مظہر علی شاہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھوڑا ٹائم ملے گا؟ جی جی, اصل میں تھوڑی بات لمبی ہے, کچھ دن بہت زیادہ لمبی نہیں کر پائیں گے آپ, اس کو تھوڑا سا کنڈینس کریں. میں جلدی کہتا ہوں. کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے ملہ صاحبہ اور قاضی صاحب سے کوئی انٹرویو لے رہے تھے, اور یہ شاید موضوع تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کیوں ہی مقبول ہے اور وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ باقی جو پارٹیاں مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی نے ہمارے لیے آپشن بھی تو نہیں چھوڑا نا کوئی. بالکل ہمیں دھکیل دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. اس کی مثال یہ ہے کہ وفاق میں ہماری نمائندگی تبھی ہوتی ہے سندھیوں کی جب پیپلز پارٹی آتی ہے اقتدار میں, ورنہ تو نہ ہمارے کو جو سندھ سے تعلق رکھنے والے کوئی ممبر ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے
یا اپنے نون کے تو منسٹری ملتی ہے بین الصوبائی رابطہ، یا تو نوجوانان یا نجکاری، جس میں کوئی نجکاری نہیں ہوتی، اور باقی نہ فیڈرل کیبنٹ میں ہماری، نہ فیڈرل بیوروکریسی میں ہماری نمائندگی ہے، نہ ہی ملٹی بیوروکریسی میں، تو ویسے ہی سندھیوں کا داخلہ بند ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں چھوڑا نا. پی ٹی آئی نے سندھ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ 3 دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، انہوں نے سندھ کے لیے کیا کام کیا؟ میں نے نہیں دیا کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ، سوائے ایک دفعہ جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کبھی نہیں دیا. لیکن ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. سندھیوں کے پاس ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہاں ابھی انہوں نے کی ہے، ضرور دھاندلی کی ہے، سیٹیں جو پیپ وغیرہ کی مخصوص سیٹیں ہیں وہ بھی لے گئے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے سندھیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ 2 منٹ کا ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری ٹیم گئی تھی اپنا آسٹریلیا، وہاں پر ایک عامر جمال فاسٹ بالر تھے جن کو کافی عرصہ کے بعد موقع ملا. اس کے فیور میں جو ہے یاسر پیرزادہ صاحب نے قومی اخبار میں ایک کالم لکھ دیا، اور دوسری طرف سندھی ایک بالر ہے شاہ نواز دہاڑی، اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو شرجیل میمن یا ناصر حسین شاہ. تو بھائی جان یہ تو جب ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تو پیپلز پارٹی کی طرف سندھ والے جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ جو بات ہے بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں بالکل ٹھیک. ریاض خان صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ریاض صاحب. وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی. سر بات یہ ہے کہ ہیلو جی 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 سر، میرا دل خون کی آنسو ہوتا ہے، اور اس وقت جب میں یہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں نا کہ جی سندھ اور پنجاب اور سرحد، تو بھائی نہ سندھ ہے، نہ بلوچستان ہے، نہ کوئی اور ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ہم یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم وہ اس نے کیا کیا. آپ ماشاءاللہ استاد ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگیاں دیں. آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سیاسی آدمی بھی اور لوگ بھی. لیکن اپنے گھر کے شیروں کو رسوا نہ کرو، ورنہ یہ باہر کے کتے نوچ کے کھا جائیں گے. بات یہ ہے کہ بس میں آپ کچھ بھی کریں، آپس میں کچھ بھی بات کریں، لیکن خدا کے لیے جو ہے نا اپنے شہروں کے خلاف بات نہ کریں. ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی، بالکل صحیح بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بلال احمد صاحب ہیں سیاٹل امریکہ سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم وسط صاحب، آداب. جی فرمائیے. وسط صاحب، آپ نے وہ جو ڈان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک الیکشن کی ہسٹری کی ویڈیوز ریکارڈ کی تھی، تو اگر آپ اس کو کوشش کریں تو یہ جو کرنٹ الیکشن تک باقی ساری ایپیسوڈز بھی ضرور ریکارڈ کریں، وہ بڑی ہیلپ فل ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے. جی تو اس کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے یعنی کہ جو ہسٹری میں بتایا تھا کہ موسٹ میجورٹی آف دا گورنمنٹس پاکستان کا ایشو کرپشن رہا ہے، کہ کرپشن کے اوپر ہماری کافی گورنمنٹس برطرف کی گئی ہیں. اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی، اس کے اندر بھی کرپشن کے اوپر بڑا فوکس تھا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر جس طرح کے جسٹن ٹروڈو بھی بڑا مسٹر کلین آپ کو نظر آتے ہیں. ان کی پہلی ٹرم کے اندر کرپشن کا اسکینڈل آیا تھا $500 ملین کا وی چیریٹی کا. اور ابھی ریسنٹلی جو ان کی دوسری ٹرم ہے اس کے اندر بھی ایک ایپ تھی، میرے سے زرار بھائی تو کینیڈا آتے جاتے تھے، ارائیو کین کے نام، ارائیو کین کا جو اسکیم چلا ہے. جی بالکل، ارائیو کین کا بھی آ رہا ہے $54 ملین کا اسکینڈل. یعنی کہ یہ ٹروڈو جیسے جس کو بڑا پذیرائی حاصل ہے. تو کرپشن تو میرے خیال سے ہر جگہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے. تو وہ ایسا، تو آپ کی پنچ لائن کیا ہے؟ پنچ لائن کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ پنچ لائن یہی کہ پاکستان میں جب بھی وچ ہنٹس ہوتے ہیں وہ سلیکٹیولی ہوتے ہیں، تو ایگزیکٹلی اس کو کرپشن جو ہے اس پہ اسکیپ گوڈ بنا دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ میرا خیال ہے وسط اللہ خان کرپشن اپنی جگہ اس کو بہانہ بنایا جاتا ہے. ہاں، کرپشن اپنی جگہ موجود ہے، قائم و دائم ہے. حکومتیں اس کے آرڈر پہ یار آپ کبھی ساؤتھ کوریا کی کرپشن دیکھ. بلال بھائی، آپ اگر امریکن نیشنل ہیں تو آپ کس کو ووٹ ڈالنے والے ہیں اگلے سال؟ ٹرمپ کو. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ارسلان فؤاد ہیں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی السلام علیکم ارسلان صاحب.
وعلیکم السلام. اچھا فیصل آباد سے تو نو لیگ وائپ آؤٹ ہوگی, ایک بھی سیٹ جو ہے انہوں نے نہیں لی. پاکستان تحریک انصاف نے کلیئر الیکشن جیتا. میری والدہ پریزائڈنگ آفیسر تھی اس دفعہ, تو میں ان کے ساتھ تھا. 18 سے 20 سال کا جو نوجوان ہے نا اس دفعہ, تو انہوں نے سرپرائز کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے, 8 بجے سے 10 بجے کا جو پرائم ٹائم ہے نا آپ کے ٹی وی پہ, وہ نوجوان دیکھتا نہیں. آپ میں سے کوئی ٹک ٹاک یا اسنیپ چیٹ یا انسٹاگرام پہ ہے؟ نہیں. عمران آپ ہے یہ ہے, بٹ میں ابھی جوائن کیا ہے. اٹلی جیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. بس یعنی نوجوانوں کی نبض پہچانتے ہیں. نہیں بالکل بالکل صحیح, ایسا ہی بڑا اچھا ہے. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اور ویسے ہم ٹک ٹاک پہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم یہ بات تو جانتے ہیں. ایک آخری کال جلدی سے لیتے ہیں. جنید ایوب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. 1 منٹ ہے آپ کے پاس سر. بس میں جلدی وائنڈ اپ کروں گا. ایک تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر بات کی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو الیکشنز وغیرہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کریڈیبلٹی کے اوپر نہیں لڑ سکتے. ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچال کے لڑیں گے. مطلب ہم نے ایسے کام نہیں کیے کہ ہم اس کو جو ہے کریڈیبلٹی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لے سکیں. بہت بہت شکریہ. وہ یہ نا, لیکن جنید صاحب کوئی چلنے دے تو پھر کریڈیبلٹی کی بات ہے نا. I mean دیکھیں اگین وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب روٹ کاز کو بندہ دیکھے. ایک نعرہ یہ انہوں نے کیوں اکھاڑا, مجھے کیوں اکھاڑا, یہ تو پاکستان کا میرا خیال ہے کہ ہر قومی نعرہ ہونا چاہیے. ہر برطرف وزیر اعظم کا نعرہ ہو سکتا ہے یہ, اس لیے کہ 5 سال تو کسی نے نہیں. اور دیکھو اب جب آپ نہیں دیتے نا ٹائم, تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی اگر مجھے 1.5 سال اور مل جاتے, اگر مجھے 2 سال اور ہم کبھی 5 سال دے دیا کرو نا, کبھی 5 سال دے دیا کرو, پھر بات کریں. اور آپ عوام کو موقع دیں تو وہ کیسے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں, یہ بھی ہم نے. اچھا, ایک نااہل حکومت سے دوسری نااہل حکومت کو چینج کرنے سے بہتر ہے کہ ایک نااہل حکومت کو 5 سال پورے کرنا. سر پلیز. تو فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.